www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان فی العلانیہ اعداء السریرہ اخوان العلانیہ اعداء السریرہ، کہ یہ آخری زمانہ جو آئے گا اس میں لوگوں کا حال اس طرح کا ہوگا، دلی حال، قلبی حالت، کہ ظاہر میں تو بھائی ہوں گے، بہت اچھے تعلقات ہوں گے، میٹھی گفتگو ہوگی، میٹھا میٹھا میل ملاپ رکھیں گے، لیکن دل میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اصل میں یہ ہوگا کہ دل میں دشمنی ہی ہوگی، اور محبت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے جب دل میں دشمنی ہے تو محبت تو نہیں ہے۔ ایک دل میں ایک ہی آدمی سے محبت اور دشمنی جمع نہیں ہو سکتی، کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اس سے محبت بھی ہے، مجھے اس سے دشمنی بھی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں ایک آدمی سے ایسا نہیں ہو سکتا، ایک ہی وقت میں ایک جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں سے یا اس جماعت سے مجھے محبت ہے اور اس جماعت سے مجھے نفرت بھی ہے، اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ بس یا محبت ہوگی یا نفرت ہوگی۔ تو مطلب یہ نکلا کہ اصل میں عداوت ہی ہوگی۔ ظاہر کریں گے بھائی چارہ، مسکرا کر ملیں گے، یہ انسان ظاہر سے کر سکتا ہے، وضع قطع، کھانا پینا، چائے، تواضع، ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی، لیکن اندرونی طور پر وہ دشمن ہوں گے، اور دونوں ہی ہوں گے۔ جس کے گھر گیا ہے وہ، اور جو اس کا اکرام کر رہا ہے، اس کی آؤ بھگت کر رہا ہے، اس کے دل میں بھی نفرت ہے، عداوت ہے اس کی، اور جس کی کر رہا ہے اس کے دل میں بھی عداوت ہے۔ وہ بھی بظاہر اس کے جواب میں محبت کا اظہار کر رہا ہے، واہ کیا کیا، آپ نے اتنا تکلف کر دیا، یہ چیزیں بنا دی، یہ کر دیا، سارے پیار محبت کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں۔ سیاسی مشاورت ہو تو بھی یہی حال ہوگا، بڑے پیمانے پر ہو، چھوٹے پیمانے پر ہو، یہی حال ہوگا۔ سیاسی جماعتیں ہوں گی تو بھی یہی حال ہوگا۔ اوپر سے بھائی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اونچے ہاتھ کر دیں گے، سب نے واہ واہ، اتحاد کا اعلان ہو گیا، اور عوام بھی کھڑے ہو جائیں گے جوش میں، واہ واہ، اتحاد کا اعلان ہو گیا۔ 8 لیڈر، 9 لیڈر، 10 لیڈر، 20 لیڈر، 20 پارٹیاں، سب متحد ہو گئے۔
لیکن دلوں میں دشمنی ہوگی، دلوں میں عداوت ہوگی۔ فقیل یا رسول اللہ وکیف یکون ذالک، یہ کیسے ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا برغبت بعضهم الى بعض ورہبت بعضهم من بعض، کہ رغبت ہوگی، کوئی مفاد اس سے وابستہ ہوگا، وہ اٹھانا ہے، وہ حاصل کرنا ہے، اس رغبت اور اس مفاد کی وجہ سے تو ظاہراً بھائی بنے ہوئے ہوں گے، بہت اکرام اور دعوتیں ادھر اور ادھر، اور پی سی میں دعوت ہوگی اور فلاں میں دعوت ہوگی، اور یہ اس کی کر رہا ہے، وہ اس کی کر رہا ہے جواب، اور 8 کھانے، 10 کھانے، 30 کھانے اور 40 کھانے یہ بھی ہوں گے۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ مفادات کے لیے۔ اور وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ بھی مفادات کے لیے آ رہا ہے، جس کی دعوت کی ہے۔ تو ایک دوسرے سے بڑے گرم جوش تعلقات اور اس کا اظہار، اس کا مظاہرہ، یہ سارا ہوگا مفادات کے لیے۔ تو رغبت ہوگی، اور یہ پتہ ہوگا کہ یہ فلاں جگہ مجھے ڈنک مارے گا، اسے پتہ ہوگا یہ فلاں جگہ مجھے ڈنک مارے گا، فلاں اعتبار سے یہ میرا دشمن ہے، فلاں اعتبار سے میرا دشمن ہے۔ اس لیے اس وقت ہم مسکرا کر مل رہے ہیں کہ شاید وہ مفادات کچھ حاصل ہو جائیں، باقی ڈر بھی رہے ہیں کہ اس نے مجھے ڈنک مارنا ہے، یہ بھی انتظار میں ہے، موقع کی طاق میں ہے، اور یہ بھی موقع کی طاق میں ہے کہ کب یہ میرے مفادات پہ چوٹ مار سکتا ہے، تو اس وقت مارے گا، یہ چھوڑے گا نہیں، موقع ضائع نہیں کرے گا۔ تو ظاہر ہے دشمن ہوگا وہ ایک دوسرے کا۔ تو یہ خود غرضی کا ایک دور، مفاد پرستی کا ایک دور آ جائے گا۔ یہ مطلب ہوا اس کا کہ مفاد پرستی خود غرضی ہوگی، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ چیز نہیں ہوگی۔ محبت بھی ہوگی تو دنیاوی مفاد کے لیے، نفرت بھی ہوگی تو دنیاوی مقصد کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے نہیں ہوگا یہ سب کام۔ جب یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا تو پھر یہی کیفیت بن جاتی ہے جو آج بھی بنی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بنی ہوئی ہے۔ دیندار لوگ بھی اس کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ دینداروں ہی میں مخلص بھی ملیں گے، جنہیں محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ملیں گے۔ صرف دینداروں میں، دنیا داروں میں نہیں ملیں گے، کیونکہ وہاں تو للہیت ہے نہیں۔ محبت اللہ کے لیے اور نفرت اللہ کے لیے، اس کے لیے للہیت ہونا تو ضروری ہے کہ قلب کا تعلق اللہ سے ہو اور آخرت پہ نظر ہو کہ اس چیز کا اجر آخرت میں ملے گا، تبھی تو محبت اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کا مطلب ہے کہ دنیا میں مجھے اس کا کچھ عوض ملے یا نہ ملے، اور اللہ کے لیے نفرت کا مطلب یہ کہ دنیا میں مجھے اس کے نتیجے میں نقصان ہو یا نہ ہو، بس میں نے اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو للہیت اصل چیز ہے قلب میں ہونا، ڈر خدا کا، خوف اور تقوی۔ چونکہ تقوی سے دل خالی ہو جائیں گے، للہیت نہیں ہوگی۔ جب للہیت نہیں ہوگی تو محبت بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگی اور عداوت بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگی، وہ مفادات کی وجہ سے ہوگی۔ یہ دور، یہ دجالیات کا دور، یہ اس وقت چل رہا ہے۔ دجل میں فریب ہی تو ہے نا۔ دجل کا مطلب کیا ہے؟ فریب، دھوکہ،
ڈرامہ، اوپر کچھ اور اندر کچھ، تو یہ ایک مزاج عمومی ہوگا، کافر کا نہیں، مسلمان کا بھی۔ یہ کافروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد نہیں فرما رہے، مسلمانوں پر یہ دور آئے گا، مسلمان اتنے گر جائیں گے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ایسے کٹ جائیں گے، تعلق قلب کا، تعلق خاطر جو ہے ان کا، وہ اللہ تعالیٰ سے جیسا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا۔ چند ہوں گے ضرور، وہ ہر ملک میں ہوں گے، پاکستان میں بھی ہوں گے، ہندوستان میں بھی ہوں گے، بنگلہ دیش میں بھی ہوں گے، عرب ملکوں میں بھی ہیں، لیکن بہت کم ہے، بے اختیار بھی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے ان جذبات کے جو ثمرات ہیں وہ بہت محدود انداز میں تو حاصل کر سکتے ہیں، بڑے پیمانے پر اجتماعی طور پر اس سے وہ قاصر ہے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر جو چیزیں ہیں اور ان پر جو غلبہ ہے وہ اس قسم کے لوگوں کا ہے جن کے قلوب وحشی ہیں، درندے ہیں، ان کا ہوگا، تسلط ان کا ہے، اس لیے وہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہے۔ جمعیت علماء اسلام میں بھی ملیں گے، تبلیغی جماعت میں بھی ملیں گے مخلص جو ملیں گے وہ ان میں ملیں گے، برے بھی ان میں ہیں، سارے فرشتے نہیں ہیں، لیکن جو اچھے ملیں گے وہ ان میں ہی ملیں گے، کیونکہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، دین کو جانتے ہیں، آخرت سے واقف ہیں، اللہ کے انعامات کس چیز پر ہیں اس کو جانتے ہیں، اللہ کی پکڑ کس چیز پر ہے اسے جانتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا دل اللہ تعالیٰ اچھے راستے پر چلاتا ہے، ختم نبوت میں ملیں گے، جمعیت میں ملیں گے، تبلیغی جماعت میں ملیں گے، اچھے لوگ سب ملیں گے، اور بہت کم لوگ دنیا داروں میں بھی ملیں گے جو نہ جمعیت میں ہے، نہ تبلیغی جماعت میں ہے، نہ ختم نبوت میں ہے، لیکن عقیدہ درست ہے، عقیدے کے درست ہے، معاملات کے اتنے صاف، پاکیزہ اور کھرے کہ ایک پائی کی بددیانتی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے بھی ملیں گے، داڑھی بھی مونڈا ہوگا، لیکن مال کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں ایسے ہوگا جیسے ولی ہے، اس کے دل میں مال کی ہے ہی نہیں طلب، اتنا صاف پاک معاملات کے معاملے میں ہوگا۔ دلوں کا حال حقیقی اللہ جانتا ہے، لیکن آثار یہ ہیں ان کے اس قسم کے، ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں بعض، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے ایسے حاجی، نمازی، تہجد گزار، نیک، پاکیزہ کہ پیسہ ذرا دے کے تو دیکھو، پھر واپسی کا نام نہیں ہے، پھر بس پھر گئے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس دور میں ایسے لوگ ہو جائیں گے، یہ دور ایسا ہی چل رہا ہے۔ اس دور میں اپنے دل پہ محنت کرنی بہت ضروری ہے، اپنے قلبی حالت پر سب محنت کریں، اس کی اصلاح کریں، اور اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ میں تعلق اور محبت، دوستی اور تعلق، چاہے استاد سے ہو، چاہے شاگرد سے، چاہے آدمی سے ہو، عام آدمی سے، اللہ کے لیے کروں، اور اگر اس سے میں نفرت کروں گا، دوری کروں گا، تو وہ بھی اللہ کے لیے کروں گا، اور کوئی مفاد میرا اس میں نہیں ہوگا۔ یہ مشق کی بڑی ضرورت ہے اس دور میں، ورنہ اس دور کی جو سیاہی ہے اور بے نوری اور خیر و برکت کا اٹھنا اور بے برکتی ہے، اس کی جو تاریکی ہے، اس کا اثر ہر دل پہ پڑ جاتا ہے، دینی طالب علم پہ بھی پڑ جاتا ہے، عالم پر بھی پڑ جاتا ہے، غیر عالم پر بھی پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو اس دور کا جو ویرانی ہے اور بے نوری اور ایک اندھیری چیز ہے، اندھیر تاریکی، اس کے اثرات قلب پر بہت تیزی سے پڑتے ہیں، اور بڑی مشکل سے، محنت کرنے سے دل کو اس کی برائی سے بچا سکتا ہے انسان، لیکن محنت کرنی پڑے گی، بیٹھے بیٹھے کچھ ہو جائے اور وظیفہ پڑھ لیا اور کچھ ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ اپنا پورا جائزہ، اپنے دل کا ہر وقت محاسبہ، تنقیدی نظر کہ بس میری قلبی حالت اچھی نہیں ہے، میں برا ہوں، دوسرے کا مجھے نہیں پتہ،
اس کا تو دل مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، اپنا تو پتہ ہے، بس اپنی حالت پر جب محنت کرتا رہے گا، چلہ دو چلے نہیں، سالوں حتیٰ کہ مرتے دم تک یہ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ کی بھی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو سلیم بنا دیتے ہیں، منیب بنا دیتے ہیں، قلب سلیم ہوتا ہے، انابت والا دل ہوتا ہے، خوف اور خشیت والا دل ہوتا ہے، رجوع الی اللہ والا دل بن جاتا ہے، استغنا اس میں آ جاتا ہے، ورنہ تو طمع، لالچ، حرص، حسد، جلن، یہ بری بری خطرناک بیماریاں جڑ پکڑتی چلی جائیں گی دل کے اندر۔ پورا معاشرہ اس میں تقریباً مبتلا ہے اس وقت ان بیماریوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ان موذی اور باطنی اور قلبی بیماریوں سے بچائے، اور جو قلبی کمالات ہیں اور قلبی خوبیاں ہیں ان سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، مزین فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔